أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین۔ گزشتہ اتوار آیا گر کے حوالے سے ہماری مکمل ہو گئی تھی۔ آج ہم اپنے منتخب نصاب کے تیسرے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کا عنوان اگر ہم قرار دیں تو وہ ہے مقام عظیمت۔ اس حوالے سے حکمت قرآن کی اساسات کیا ہیں، بنیادیں کیا ہیں، یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن آج ہم ان سوالات کے جوابات بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جن کا میں نے اعلان کیا، اس کا تذکرہ بعد میں آتا ہے۔ پہلے ہم اس پورے رکوع کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کا ایک سرسری سا تجزیہ کر لیں گے ہم، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور بے شک ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ وہ شکر ادا کریں اللہ کا۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کی روش اختیار کرتا ہے تو وہ شکر کی روش اور اس کے اپنے لیے فائدہ مند۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کوئی ناشکری کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، حضور والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جب کہا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے، اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اٹھائے رکھا اسے اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اور چھڑایا اس کا دودھ 2 برس میں تاکہ وہ شکر ادا کرے میرا اور اپنے والدین۔ الیہ المصیر، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ دونوں مراد ہیں ماں باپ مجھے مجبور کرے میرے ساتھ شریک ٹھہرانے پر جس کے بارے میں تمہیں علم حاصل نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کا کہنا مت مان۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، البتہ بھلے طریقے سے دنیا میں ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ شرک کے لیے کہیں تو ان کا کہنا نہیں ماننا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کر اس شخص کے راستے کی جس نے رجوع کر لیا ہو میری جناب۔ والدین کے ساتھ رہنا ہے بھلے طریقے سے، اس نے سلوک کرنا ہے، لیکن پیروی کس کی کرنی ہے؟ جس نے اللہ کی جناب میں رجوع کر لیا۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، جب میری طرف تم لوٹائے جاؤ گے بس میں تمہیں بتلا دوں گا جو کچھ تم کرتے ہو۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ، اے میرے بیٹے بے شک کوئی عمل، یعنی مراد ہے نیکی کا ہو یا بدی کا ہو، اور وہ چاہے رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ کیا جائے کسی
غار کے اندر چھپ کر، او فی السماوات یا آسمانوں کی وسعتوں میں، او فی الارض یا زمین کی تہوں میں، یاتی بہ اللہ، اللہ اس عمل کو لے آئے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بھی ہے، باخبر۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کر اس پر جو تجھے اس راستے میں پیش آئے۔ ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ عزم ہمت والے کاموں میں سے۔ ولا تصعر خدک للناس، اور لوگوں سے اپنے گالوں کو کھلا کر مت رکھ۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چل۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالی ہر اترانے والے شیخی خورے سے محبت نہیں کرتا۔ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست رکھ۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک تمام آوازوں میں سب سے بڑھ کر ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ اب یہ پورا رکوع جو ہم نے پڑھا ہے، اس کے حوالے سے جو تجزیہ ہمارے سامنے آئے گا وہ کیا ہے؟ ایک تو ہم نے سورۃ العصر کی روشنی میں راہ نجات سمجھنے کی کوشش کی تھی، تو وہاں نجات کے جو لوازم آئے تھے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، اس کے حوالے سے ہم جائزہ لیں گے۔ پھر جو ظاہری طور پر مضمون ہے اس کا جائزہ لیں، اور ذہن میں لے آئیں کہ جو آیا جو نیکی کی حقیقت کے ضمن میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں بھی ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ چاروں چیزیں موجود تھیں۔ اسی طرح سے یہ بھی جامع مضمون ہے، عنوان مختلف ہے، اس کے اعتبار سے ترتیب بھی مختلف ہے، لیکن یہ چاروں چیزیں ہمیں یہاں پر نظر آئیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پر بیان کی کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی کہ وہ شکر ادا کرے اللہ، یعنی ایک تو یہ کہ حکمت یہ گاڈ گیون ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کرتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت دی گئی اسے بہت بڑا خیر دے دیا گیا، بہت بڑی بھلائی دے دی گئی۔ اس کو ہم سمجھیں گے بعد میں تفصیل سے، لیکن ایک تو حکمت گاڈ گیون ہے، اور یہاں اللہ فرما رہا ہے ہم نے حضرت لقمان کو دی تھی، اور اسی حکمت کے نتیجے میں کیا تھا؟ تاکہ وہ شکر ادا کرے اللہ کا۔ یعنی حکمت جو ہے اس کا نتیجہ ہے شکر کی روش۔ یعنی اگر کسی کے پاس حکمت کم ہے یا ہے ہی نہیں، اگر نہیں ہے تو پھر شکر کی طرف وہ نہیں جا سکے، اور اگر حکمت کم ہے تو جتنی حکمت ہوگی اسی کے بقدر وہ شکر کی روش کی طرف جا سکے۔ ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ جو کوئی شکر کی روش اختیار کرتا ہے تو وہ اس کے اپنے لیے فائدے مند ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو احتیاج نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے کسی کا۔ تمہاری اپنی آخرت کی نجات ہو، تمہاری اپنی دنیا کی کامیابی تمہیں ملے، تمہاری ضرورت ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کو تمام انسان نیک ہو جائیں تو اس کی بادشاہت میں کوئی ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور تمام انسان برے ہو جائیں تو اس کی بادشاہت میں کوئی ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ وہ محتاج نہیں ہے ہماری نیکیوں کا، معاذ اللہ، نہ اسے فرق پڑتا ہے ہماری بدیوں سے۔ ہاں، خود ہمارے اپنے لیے نفع اور نقصان ہے اگر ہم شکر یا ناشکری کی روش اختیار کریں۔ اس کے بعد حضرت لقمان جن کو حکمت عطا فرمائی گئی ان کا قول ہے جو نقل کیا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتا ہے، وہ جو اس کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، جو اس کی زندگی کی سوچ بچار کا حاصل ہوتا ہے، اور وہ کیا تھا؟ لا تشرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم،
شرک بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اس سے اگلی بات والدین کے حقوق کی حضرت لقمان نے نہیں کہا، وہ اللہ نے یہاں شامل کیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین۔ یہ وہ نصیحت نہیں کر رہے اپنے کو، یہ اللہ نے شامل کی۔ دوسری نصیحت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ میرے بچے نیکی یا بدی کا کوئی عمل، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ کہیں پر بھی کیا گیا ہو، اللہ اسے نکال کر لیا۔ یہ ہے جہاں دوسری حقیقت تک ہوتی ہے۔ اچھا نوٹ کیجیے، ان دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے، ایک بات پہلے نوٹ کر لیں، اس پورے رکوع میں آپ کو کسی رسول کا تذکرہ نہیں ملے گا، جنت دوزخ کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ ہم نے آیا دن میں دیکھا، وہاں پر فرشتوں کا تذکرہ بھی ہوا، کتاب کا تذکرہ بھی ہوا، انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا، جس سے رسالت مکمل ہو گئی تھی۔ یہاں آپ کو کسی نبی کا تذکرہ نہیں ملے گا، کسی کتاب کا تذکرہ نہیں ملے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ فرشتے کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ یعنی یہاں رسالت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے آج خود انسان اپنے غور و فکر کے نتیجے میں کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ جہاں حضرت لقمان پہنچ گئے تھے وہ کیا تھی؟ دو چیزیں، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت۔ اور ایمان باللہ کا اثر حاصل کیا ہے کہ انسان شرک سے بچ جائے اور توحید پر گامزن ہو جائے، اور توحید پر گامزن ہونا، شرک سے بچ جانا، توحید پر گامزن ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ شکر کی روش پر آنا۔ دیکھیے، ایک ہے تقویٰ کے راستے پر چلنا، اس میں کیا ہے؟ اللہ ایسے کاموں سے بچنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تقویٰ کی روش وہ ہے جو نافرمانی سے بچنے کی ترغیب ہے، لیکن شکر کی روش کیا ہے؟ نافرمانی سے بچتے ہوئے وہ کام کرنا جس سے اللہ زیادہ سے زیادہ خوش ہو، یہ ہے شکر کی روش۔ تو یہاں تو شکر کی بات ہو رہی ہے، توحید کا لازمی تقاضا، جو تقویٰ سے بھی آگے بڑھ کر برائیوں سے بچتے ہوئے گویا کہ اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ خوش کرنے کی کوشش کرے، اس تک وہ پہنچ گئے۔ اور دوسری طرف یہ کہ جس اللہ نے یہ کائنات بنائی، جس میں غور و فکر، کائنات میں غور و فکر کر کے وہ اللہ تک انہوں نے رسائی حاصل کی، اللہ کو پہچانا، کہا جو اتنی قدرت رکھتا ہے وہ چاہے نیکی کا عمل ہو، بدی کا عمل ہو، وہ اسے لے آئے گا اور وہ حساب کتاب لے لے گا۔ یہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے اپنے غور و فکر کے، یہ مضمون آگے جا کر کے تو یہاں پر ایمان کے حوالے سے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کا تذکرہ ہے، رسالت کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے جہاں تک انسان از خود غور و فکر کے نتیجے میں پہنچ جاتا ہے۔ باقی جو سوالات اس کے ذہن میں اٹھتے ہیں ان کے جوابات تو کسی رسول کے ذریعے مل سکتے ہیں یا کسی رسول کے امتی کے ذریعے سے مل سکتے ہیں۔ پھر والدین کے حقوق کا تذکرہ ہو گیا کہ سب سے بڑھ کر حق تو اللہ کا ہے، لیکن اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر حق کس کا ہے؟ وہ اللہ نے بتایا۔ اس کو بعد میں تھوڑا سا تفصیل سے سمجھیں گے کہ اللہ کے حق کے بعد قرآن مجید بار بار تذکرہ کرتا ہے کہ سب سے بڑھ کر حق والدین، اور خاص طور پر ماں کا تذکرہ کیا کہ ماں کا حق جو ہے وہ باپ کے حق پر فائز، اس پر بھی بات ہے۔ پھر یہ بتا دیا کہ اگر کلیش ہو جائے، سب سے بڑھ کر حق تو اللہ کا ہے، اس کے بعد والدین کا حق ہے، لیکن اگر اللہ کے اور والدین کے مابین کلیش آ جائے، والدین کسی ایسی بات کا حکم دے رہے ہیں جس سے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، یا شرک کے لیے کہہ رہے ہیں، تو کیا بھی ان کی بات مانی جائے؟ وہ واضح کر دیا گیا نہیں، ایسی صورت میں اللہ کا حق فائق رہے گا اور والدین کا حق ثابت ہو جائے گا، اگرچہ چاہے وہ کافر بھی ہوں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، اچھے طریقے سے رہنا ہے، ان کو دنیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دینا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ، ان کے جو ویسے حقوق ہیں وہ پورے کرنے ہیں، البتہ ان کی بات نہیں مانی جائے گی ان معاملات میں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ٹوٹا۔ جو تیسری بات پھر اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے گئی وہ تھی نماز قائم کر،
ہمارے ذہن میں نماز کا تصور اس لیے کہ ہم امت محمد میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے حوالے سے ایک تصور ہے، ورنہ یہ جان لیں کہ الصلاۃ کا اصل مفہوم ہے اقدام الی الشیء، کسی شے کی طرف بڑھنا، اور جب اللہ پر ایمان حاصل ہو جائے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ سے لو لگانا، اور نماز اسی کی شکل ہے اس لیے کہ 5 وقت نکلو اور اللہ سے لو لگاؤ، دنیا کی مصروفیات سے وقت نکالو تاکہ ایمان کمزور نہ رہ جائے، بلکہ اپنے ایمان کو طاقتور، تاکہ دنیا اپنی طرف کھینچ کر نہ لے جائے۔ تو انہوں نے کہا اللہ سے لو لگانا، اس لیے کہ اگر اللہ پر ایمان جو ہے یہ مضبوط نہیں ہوگا تو باقی ساری باتیں سمجھ آنے کے باوجود ان پر عمل نہیں ہو سکے۔ اور اسی کے حوالے سے وہ جو نصیحت کر رہے ہیں کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے رو، اور ساتھ ہی بتا دیا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑے عزم والے، ہمت والے، ارادے والے کاموں میں سے ہے، اور یہ آسانی سے لوگ برداشت نہیں کریں گے جب تم انہیں نیکی کا حکم دو گے برائی سے، اس میں تمہیں تکلیف پیش آئے۔ تو جو بھی اس راستے میں تمہیں تکلیف پیش آئے اس کو جھیلو، اس کو برداشت کرو۔ اور چوتھی چیز جو آپ سمجھیے کہ ٹاپ لیول ہے حکمت کے اندر، وہ کیا ہے؟ غرور کی نفی، کہ غرور مت کرو، لوگوں کو حقیر مت جانو، اپنے آپ کو ان سے برتر مت سمجھو، اور اپنی زندگی کے تمام معاملات میں میانہ روی اختیار کرو۔ یہ شعوری پختگی کی علامت ہوتی ہے، یہ میچور انسان کی علامت ہوتی ہے۔ یہ آگے جا کر تفصیلات پڑھیں، اور اپنے خطاب میں، اپنی تقریر میں، اپنی گفتگو میں دلیل کو بدل، جہاں دلیل ہوتی ہے وہاں آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کہا گیا اپنی آواز کو پست رکھو، تو جہاں دلیل ہوتی ہے وہاں آواز کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں۔ انسان اپنی آواز دوسرے کی آواز پر کب بلند کرتا ہے؟ جب دلیل نہیں ہوتی، وہ اس کی آواز کو دبانا چاہتا ہے بغیر دلیل، اگر دلیل ہے تو خاموش ہو جائے گا سامنے، اللہ یہ کہ ڈٹائی کرو۔ یہ ہیں جو مضامین ہمارے سامنے آئے، اور اب آپ نوٹ کیجیے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ کا تذکرہ ہو گیا، اعمال صالح کے حوالے سے کیا مضمون آیا؟ والدین کے حقوق، اور آخر میں غرور سے بچنا اور اس کے مقابلے میں عاجزی انکساری اختیار کرنا، اپنی زندگی کے تمام معاملات میں میانہ روی اختیار کرنا، اور اپنی گفتگو میں دلیل کو فوقیت دینا، یہ ہے اعمال صالح کے اعتبار سے۔ پھر تواصی بالحق کے اعتبار سے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور تواصی بالصبر کے حوالے سے کہ جو بھی اس راستے میں تم پر تکلیف آئے اسے جھیلو، برداشت کرو، اور یہ بہت ہمت اور ارادے والے کام سے چاروں کی چاروں چیزیں یہاں پر آ گئی۔ اب آئیے ذرا غور و فکر، سوچ بچار کریں۔ سب سے پہلی بات لفظ حکمت پر غور کریں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی۔ حکمت کیا ہے؟ پہلے تو اس لفظ کے حوالے سے دیکھیں، اسی سے لفظ بنا محکم، پختہ شے، مضبوط شے، اسی سے لفظ بنا استحکام، مضبوطی، یعنی انسانی ذہن کی اور اس کی فطرت سلیم کی مضبوطی۔ اگر آپ بات کریں گے صرف عقل کی مضبوطی کی تو یہ فلسفہ ہے۔ فلسفہ اور حکمت میں فرق کیا سمجھیں؟ اگرچہ ہم جب فلسفہ اور حکمت بولتے ہیں تو فلسفہ اور حکمت دونوں کو جوڑ کر بول دیتے ہیں کہ گویا یہ مترادف ہیں، ہم مانیے نہیں، تو بہت بڑا فرق ہے۔ فلسفہ نام ہے صرف عقل کی رسائی تک کا، جہاں عقل اپنے گھوڑے دوڑائے، انسان سوچ بچار کرے، منطق کی بنیاد پر چلے، یہ فلسفہ ہے۔ ایسا شخص فلسفی کہلائے گا، وہ حکیم انسان نہیں ہوگا۔ حکیم انسان کون ہوگا؟ جس کی عقل بھی صحیح کام کر رہی ہو اور جس کی فطرت بھی سلیم ہو۔
اور ان دونوں کی رہنمائی میں وہ سفر طے کرے، یہ حکمت ہے۔ تو جب انسان کی فطرت سلیم ہو، اس کا نیکی بدی کا شعور واضح ہو، اگر کسی انسان کی فطرت مست ہو چکی ہے، اس کا نیکی بدی کا شعور ہی واضح نہیں ہے، وہ جھوٹ بے ایمانی وعدہ خلافی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اس راستے پر چل رہا ہے، تو وہاں حکمت پھٹکے گی بھی نہیں، الا یہ کہ وہ توبہ کر کے جھوٹ بے ایمانی وعدہ خلافی، حرام خوری، رشوت خوری اور جتنی برائیاں ہیں ان کو چھوڑے گا۔ پہلے فطرت سلیم ہونا شرط ہے حکمت کے لیے، فطرت سلیم ہو، اس پر گناہوں کے اثرات نہ ہوں اور عقل سے ہی کام کر رہی ہو، دونوں کا امتزاج، اس کا نام حکمت ہے۔ جبکہ صرف عقل کے گھوڑے دوڑائے جائیں گے تو وہ فلسفی ہوگا، اس میں فطرت سلیم کا عمل دخل نہیں ہوگا۔ اچھا، یہاں اگرچہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے لیکن صرف اشارہ کر دوں اس کو، اگر کوئی صرف فطرت سلیم پر تو ہے لیکن عقل کو استعمال نہیں کر رہا، یہ بلائنڈ فیتھ ہوگا، اندھا ایمان آپ اسے کہہ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے یہاں تو قابل قبول ہے، لیکن اس سے وہ نتائج نہیں نکلیں گے جو مطلوب ہے۔ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ دیکھیے، آج کا ہمارا معاشرہ بیسیکلی کیا ہے؟ وہ سپلٹ ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، جو علم جدید حاصل کرتے ہیں یا صرف عقل کا استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ زیادہ پڑھے لکھے نہ بھی ہوں۔ اس کے برعکس ایک وہ ہے جو قرآن و سنت کا علم حاصل کرتے ہیں، اسے علم قدیم کہا جاتا ہے، جس سے فطرت سلیم ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں دھارے علیحدہ علیحدہ بہ رہے ہیں، ان کا آپس میں تال میل نہیں ہے۔ جب تک ان کا تال میل نہیں ہوگا، یہ آپس میں جڑیں گے نہیں، حکمت وجود میں نہیں آئے گی۔ اور یہی بدقسمتی ہماری کیا ہے، جو سب سے بڑی دلیل ہے آج کے دور میں، کیا ایسی جماعتیں نہیں ہیں جن کی رہنمائی علماء دین کر رہے ہیں؟ ان کو حکومت بھی ملی، لیکن کیا انہوں نے اسلام کی طرف پیش رفت کی؟ حالانکہ ان کو ایک پورے صوبے کی حکومت بھی ملی تھی ایک وقت، اور ہم نے سپورٹ کیا تھا تنظیم اسلامی نے۔ ڈاکٹر صاحب ہی نے کہا تھا کہ اگر یہ ساری جماعتیں، مذہبی دینی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو جائیں، ہم سپورٹ کریں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو بڑے تحمل سے، غور و فکر سے سمجھنے کی ضرورت ہے، جذباتی ہو کر کے، کیونکہ اگر ہم ان چیزوں کو جذبات کے تحت رکھ کر سوچیں گے تو کبھی صحیح نتائج تک نہیں پہنچیں گے۔ جذبات کو ایک طرف رکھیں، اصولی طور پر تجزیہ کریں کہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ لوگ جو کسی دینی جماعت کا سربراہ ہو، عالم دین کی ہو اور اسے حکومت بھی ملے، لیکن وہ اسلام کی طرف کوئی پیش رفت نہ کر سکے جو وہ کر سکتا ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ فلسفیانہ سطح پر کھڑا ہوا ہے۔ وہی جو سیاسی لوگوں کی سوچ ہے، عملاً وہ ان کے ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے۔ یہ ہے جو ہمارا ڈائلما ہے۔ جب تک ان دونوں چیزوں کو آپ ملائیں گے نہیں، یہ دو دھارے الگ الگ بہ رہے ہیں، مذہبی سوچ اپنی جگہ، سیاست اپنی جگہ، یہ ہے نتیجہ جو نکل رہا ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اسی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف جو فلسفی ٹائپ لوگ ہیں جن کے زیر اثر آج کی سیاست ہے، ان میں مذہب کا دخل آنا چاہیے، قرآن و سنت کی دعوت ان تک پہنچنی چاہیے، اور جو قرآن و سنت کی دعوت کو لیے ہوئے ہیں، قال اللہ قال رسول کر رہے ہیں، وہ اگر سیاست کریں بھی تو وہ پہلو ہونا چاہیے نمایاں ہوگا۔ اگر وہ نہیں ہے، اس کا مطلب تال میل نہیں ہے، دونوں علیحدہ علیحدہ، دو نہریں ہیں، دو دریا ہیں جو علیحدہ علیحدہ بہ رہے ہیں، ان کا آپس میں تال میل نہیں ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ایک چیز اور نوٹ کریں، ایک ایسا شخص جو عالم دین نہیں ہے، اس کو صوبے میں حکومت ملتی ہے، وہ ایک ایسا تعلیمی نظام اپناتا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں اپنایا گیا، اس کو ہم نہیں دیکھ رہے، دیکھنا چاہیے۔ اس کو وفاق میں حکومت ملی، اس نے وہاں جو تعلیمی نظام اپنایا، ہم نہیں دیکھ رہے۔ یہ وہ شے ہے جو مستقبل بنائے گی ہمارا۔
وہ شخص جو عالم دین ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر رہے، لیکن ایک وہ شخص جس کا بظاہر دین سے کوئی تعلق نہیں، جب اس کو حکومت ملتی ہے تو وہ صوبے کی سطح پر بھی اور وفاق کی سطح پر بھی جو تعلیمی نظام اپناتا ہے وہ ہے جو اسلام کے قریب تر ہے۔ سوچ لیں، وہ ملا رہا ہے دونوں دھاروں، جبکہ جو دین کے علم بردار ہیں، معذرت کے ساتھ عرض کر میں گویا اپنے خلاف بات کر کہ ہم دین کے علم بردار ہو کر اور نہیں ملا رہے، اور جو شخص ملا رہا ہے ہم صرف اس بنیاد پر اس کی مخالفت کریں کہ یہ جو ہے اہل نہیں ہے اس میں۔ Give the devil his due، جس کسی میں بھی کوئی خیر کا پہلو ہے اس کو مانو، اس کی غلطی کو بھی مانو، اور کوئی اپنا جس کو آپ اپنا سمجھ رہے ہیں اس میں کوئی غلطی ہے تو اس غلطی کو بھی مانو۔ اصلاح تو کبھی ہوگی نا جب ہم جس میں غلطی ہے اس کو غلطی تسلیم کریں، جس میں بہتری ہے اس کو بہتری تسلیم کریں، اور بھی بہتری کا چانس ہو۔ تو جہاں پر بھی چاہے آپ کو اس سے کتنے اختلافات ہو، لیکن جو بات صحیح ہے اس کو صحیح مانیں، جو غلط ہے اس کو غلط مانیں۔ تو جان لیں حکمت تب وجود میں آئے گی جب ہم ان دونوں چیزوں کو ملائیں گے، اور تعلیمی شعبہ وہ ہے جو مستقبل بنانے والا ہے۔ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس کی بنیاد پر اس کا ذہن، یہی میں آپ کو اشارہ کروں لے، جب ارطغرل ڈرامہ آیا تھا ترکی نے کہا، امریکہ نے کہا اس پر پابندی لگاؤ، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ امریکہ نے کیا کہا تھا؟ پابندی لگاؤ۔ لیکن ایک اس وقت جو ہمارا حکمران تھا جو بظاہر دیندار نہیں نظر آتا ہمیں، اس نے کہا تھا نہیں لگے گی پابندی، یہ ڈرامہ چلے گا، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کو شعور دے گا کہ ہمارے اسلاف کیا تھے اور وہ کیسے ڈٹتے تھے دشمن کے خلاف، باطل کے خلاف۔ یہ سمجھنا چاہیے جی who is who، کون کیا کر رہا ہے۔ تنقید کریں لیکن اصول کی بنیاد پر کریں، غلط انداز میں نہیں۔ ایک وہ ہیں جو ڈنگ ٹپاؤ کام کرتے ہیں، صرف اب کو سامنے رکھتے ہیں، 4-6 مہینے، سال یا میکسیمم 5 سال۔ ایک وہ ہے جو کہتا ہے نہیں ہم نے مستقبل کو سامنے رکھنا ہے، اپنی نسلوں کو بنانا ہے۔ یہ اگر ہم نہیں کریں گے اور ان دونوں کو نہیں ملائیں گے، جان لیجئے مستقبل میں بہتری نہیں آئے گی، اور اصلاً بھی نہیں آئے گی۔ اصلاً تبھی آئے گی جب ہم ان دونوں کا تال میل پیدا کریں گے۔ یہاں روح ہے، یہاں عقل ہے، اس میں اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی پہچان ہے، نیکی بدی کا شعور ہے، ان دونوں کو ملانا ہے۔ ورنہ فلسفی پیدا ہوتے رہیں گے اور مفاد پرست پیدا ہوتے رہیں گے۔ اس لیے کہ جو فلسفی ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ دنیا کے بارے میں دیکھیں گے، دنیا کا مفاد دیکھیں گے اور اسی کے پیچھے جائیں گے۔ آج ہم انسانوں کی اکثریت بھی کیا کر رہی ہے؟ ہم بھی صرف دنیا کے فائدے دیکھتے ہیں۔ ہم ایک طرف نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکات دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ جھوٹ بے ایمانی والا خلافی بھی چل رہی ہے، رشوت خوری بھی چل رہی ہوتی ہے، حرام خوری بھی چل رہی ہوتی ہے۔ کیا ہمارے اسلام پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہماری فطرت سلیم نہیں ہے، اس میں کمزوری ہے۔ تو ہم کیسے حکمت کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور کیسے صحیح نتائج تک پہنچ سکتے ہیں؟ اگر حکمت واقعتاً ہے تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ ہم اللہ کو پہچانیں گے، اور اللہ کو پہچاننے کے بعد اس کے شکر گزار بنیں گے۔ لیکن شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو نہیں پہچان پاتے تو شرک ہوتا ہے۔ تو اللہ ہے جو اصل منعم ہے، محسن ہے، اگر ہم اس کو نہ پہچان پائیں اور اللہ کی جگہ کسی اور کو شریک قرار دے دیں تو پھر شکریہ اس کا ادا کریں گے، شکر گزار اس کے ہوں گے۔ اس دنیا میں کوئی آپ کے لیے ذریعہ بنے بہتری کا، آپ پر احسان کرے، آپ پر انعام کرے اور آپ شکریہ کسی اور کا ادا کر رہے ہوں، آپ سے بڑا بیوقوف کوئی ہوگا؟ ایسے ہی اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو شرک ہوگا، اور جب شرک ہوگا تو ناشکری بھی ہوگی، اللہ کے سوا کسی اور کا شکر ادا کر رہے ہوں۔ یہ ہے حکمت۔ اور آپ سفر دیکھیے کہاں سے شروع ہوتا ہے ایک بچے کا۔ جب بچہ آنکھ کھولتا ہے کس کو پاتا ہے؟ ماں باپ کو۔
اس کی کل کائنات سب سے بڑھ کر اس کی ماں ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا باپ ہوتا ہے، پھر بہن بھائی ہوتے ہیں، پھر دادا دادی ہوتے ہیں، ساتھ وہ ایک پورا کنبہ ہے، اور وہ ان کے زیر بار احسان ہوتا ہے۔ لیکن جب ذرا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے نہیں صرف گھر والے تو نہیں ہیں، میں اسکول جاتا ہوں میرے استاد ہیں، پھر اور بڑا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آگے ملازمت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے کہ اور بہت سے لوگ ہیں، میری قوم ہے یا میرا قبیلہ ہے، میرا ملک ہے، اس سے آگے بڑھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے اس کائنات کی ہر شے میرے کام میں لگی ہوئی ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، درخت ہیں، بارشوں کا نظام ہے، اس کے ذریعے سے کھیتی اگتی ہے، سبزہ اگتا ہے، باغات اگتے ہیں، یہ سب میرے لیے کام کر رہے ہیں۔ صرف ایک چھلانگ اور لگائے تو کہاں پہنچتا ہے؟ وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ اگر شارٹ رہ جائے گا تو پھر اللہ کے سوا کسی اور کو کی عبادت کرنا شروع کر دے گا، اس سے محبت کرنے لگے گا۔ وہ سفر جو اس کا والدین سے شروع ہوا تھا بالآخر کہاں ختم ہوتا ہے؟ اللہ۔ شارٹ رہ جائے تو شرک ہو جائے گا، ناشکری ہو جائے گا۔ یہ جس کو سمجھ لیجیے تو اپنے محسن کو پہچانے، اپنے منعم کو پہچانے جو واقعی ہے، اور پھر اس کا شکر ادا کرے۔ تو حکمت دو چیزوں کا نام ہے، فطرت سلیم ہو، عقل صحیح کام کر رہی ہو، اور ان دونوں کی رہنمائی میں سفر طے کیا جائے، اور فطرت سلیم کو بڑھانے کے لیے عمل کو، اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن و سنت ان کو سمجھیں، ان پر عمل کریں، فطرت سلیم کی صلاحیتیں بڑھتی چلی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عقل کے ذریعے سے پھر گھوڑے دوڑائیں اور منزلوں کو طے کریں۔ یہ ہے حکمت کا راستہ۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ فلسفہ صرف اور صرف عقل کے گھوڑے دوڑانے سے ہمیں اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم دین کے مراحل، دین کا راستہ طے ہی نہیں کر سکتے جب تک حکمت نہ ہو۔ جتنی حکمت ہوگی اتنا ہی ہم اللہ کو پہچان سکیں گے، اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں گے۔ آج ہم کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہے؟ اللہ کی معرفت حاصل کرنا بڑا اونچا مقام ہے۔ ابھی تو شاید ہم کہیں بالکل بیسمنٹ میں کہیں کھڑے ہیں، میں گراؤنڈ فلور پر نہیں کہہ رہا، بیسمنٹ میں کہیں کھڑے ہیں۔ ابھی تو پہلے ہمیں گراؤنڈ فلور پر آنا ہے، اس کے بعد پھر آگے سفر طے کرنا۔ وہ حکمت کے ذریعے سے ہوگی، حکمت کے بغیر نہیں ہوگی۔ اور ہمارا دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی تو اسی کے ذریعے ہوگی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو عروج عطا فرمائے گا، قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اس سے در کے تعلق کے باعث ان کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ جب تک یہ فطرت سلیم اور عقل کی رہنمائی دونوں ساتھ مل کر نہ ہو، قرآن و سنت کی رہنمائی میں، یہ دنیا کا مرحلہ بھی طے نہیں ہو سکتا اور آخرت کی کامیابی بھی نہیں۔ تو ہمیں تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی چاہیے، اس کے لیے حکمت ضرورت ہے۔ تو حکمت کیا ہے؟ ان دونوں کا امتزاج ہے۔ اور ضرورت کیوں ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے۔ اور یہ ہوگا کیسے؟ قرآن و سنت میں ہو۔ ایک طرف علم قدیم قرآن و سنت کا علم، دوسری طرف علم جدید، دونوں کو ملانا ہے، تب یہ سفر طے ہو۔ اس کے نتیجے میں کیا نکلے گا؟ جب اللہ کو پہچان لیں گے، جتنا جتنا اللہ کو پہچانیں گے اتنا ہی شکر گزار بنیں گے۔ جیسے جیسے بچے کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، جس بچے کو جتنا احساس ہوتا ہے اتنا ہی ماں باپ کا فرمانبردار ہوتا ہے، ماں باپ کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہوتا ہے۔ وہ اس کی معرفت کی کیفیت ہے۔ ایسے ہی جیسے جیسے اللہ کو پہچانیں گے ویسے ویسے اللہ کو زیادہ سے زیادہ راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے انسان۔ آج میں اپنی گفتگو میں یہی کروں گا۔ آئندہ ہم سمجھیں گے شکر کیا ہے بیسیکلی، اور یہ شکر کی یہ جو مختلف مراحل ہیں وہ انسان کیسے طے کرتا ہے، ہم اللہ کے شکر گزار کیسے بن سکتے ہیں، اور باقی مضامین بھی ان کی تفصیل بھی ضروری ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ مکمل کریں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حکمت عطا فرمائے، اور حکمت کے نتیجے میں ہمیں اپنے پہلے اللہ کی معرفت عطا فرمائے، آخرت کا یقین عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر بھی اپنے حقیقی محسن، اپنے حقیقی منعم کو پہچاننے کی توفیق دے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ کوئی سوال اگر آج کی گفتگو سے متعلق ہے تو میں